بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 19 شوال 1441 ہجری ہے، شب جمعہ ہے، اور ہر شب جمعہ کی طرح آج بھی آپ سب کو یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ شب جمعہ منسوب ہے مرحومین کے لیے بہترین مغفرت طلب کرنے کے روز کے طور پر۔ کلام پاک کی تلاوت کریں اور اپنے مرحومین کو اس کا ثواب ہدیہ کریں، اور تمام دنیا کے مرحومین حضرت آدم سے لے کے آج تک جو پردہ کر گئے سب کی بہترین مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور آپ سے درخواست ہے اور دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گی اپنے تمام سننے والوں سے کہ جن کے والدین حیات ہیں تو خدا را اپنے والدین سے اپنی محبت، عزت، احترام، عقیدت کا اظہار ان کی زندگی میں کیجیے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اپنے والدین سے اپنی دلی محبت کا اظہار بارہا کیا کریں، کیونکہ والدین کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں، اور اس پرخلوص بے لوث رشتے میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے بہترین سال آپ کی پرورش میں، آپ کی تربیت میں گزارنے کے باوجود وہ آپ سے کسی قسم کے ریٹرن کی، معاوضے کی، اجر کی خواہش نہیں کرتے، لیکن آپ کی محبت کی ایک نظر اور آپ کی منہ سے بولے گئے محبت کے کچھ الفاظ ان کے لیے بہترین تحفہ ہوتے ہیں۔ تو خدا را اس محبت کا اظہار بارہا کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ واپس آتی ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ میری گزشتہ ویڈیو میں مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذرائع معاش پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں وعدے کے مطابق آپ سے امام حسن علیہ السلام کے ذرائع آمدنی اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ معاش بیان کروں گی۔ گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا کہ امام علی علیہ السلام باغات کے مالک تھے، تو جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ باغات امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بطور وقف منتقل ہوئے۔ یہ وقف نامہ امام علی علیہ السلام کی وصیت جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کا حصہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو یہ باغات ملے تو آپ نے بھی ان باغات میں کام کرنا شروع کیا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام متولی کی مانند اس میں کام کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے 3 بار اپنی دولت کو نصف کیا اور آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ تاریخ الخمیس نے امام حسن علیہ السلام کو اقتصادی طور پر فعال اور سخی کے طور پر پیش کیا ہے، اور لکھا ہے کہ آپ نے اپنے والد کے باغات کو آباد کرنے میں بے انتہا زحمتیں اٹھائیں۔ اس کے علاوہ تجارت سے بھی کسی حد تک وابستہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذرائع آمدنی۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، اگر آپ تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھیں اور اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو بیدار کر کے سوچیں تو سوچنے کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں ایسا کیا تھا کہ لشکر یزید نے انہیں لوٹنے کی کوشش کی۔ وہ احمق تو نہیں تھے کہ بلا وجہ خیموں میں گھسے۔ یزیدیوں کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے 3,60,000 درہم دے کر قبیلہ بنی اسد سے کربلا کی زمین خریدی ہے اور انہیں واپس ہبہ کر دی، تو امام حسین علیہ السلام کوئی تنگ دست انسان نہ تھے۔ جی بالکل، امام حسین علیہ السلام کی زراعت اور تجارت سے اچھی خاصی آمدنی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے بنجر زمینوں کو آباد کیا، وہاں آبپاشی کا بندوبست کیا۔ وہ صفر سے کام شروع کرتے تھے،
انفال میں ملنے والی زمینوں کو آباد کیا، مثلاً ذوالمروا میں جو کہ وادی القریٰ میں ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی ذوالمروا کی زمین ہے جسے معاویہ نے والی مدینہ کے توسط سے ہتھیانے کی کوشش کی، مگر امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور اس کے خلاف ڈٹ گئے تو ولید ڈر گیا اور اپنی اس حرکت سے دستبردار ہوا۔ ابن عساکر نے تاریخ کبیر میں بشیر بن سعد انصاری کے احوال میں محمد بن علی بن حسین سے روایت کی ہے کہ امام حسین بن علی علیہ السلام کی مدینہ کے گرد و نواح میں واقع الحرہ میں زمین تھی اور وہ اس کی دیکھ بھال کو جایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ وہ اپنے کنبے کے ساتھ جا رہے تھے۔ محمد بن علی بن الحسین الباقر بھی ان کے ہمراہ تھے، تو راستے میں نعمان بن بشیر ملے جو کہ خچر پر سوار تھے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے خچر پر بیٹھنے کو کہا۔ اس روایت سے امام حسین علیہ السلام کی مدینہ میں زمین ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ میری آج کی ویڈیو کے لیے میں نے کانٹینٹ یا متن اور جو مطالعہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج کی ویڈیو میں جو معلومات شیئر کی گئی آپ کے ساتھ وہ نہج البلاغہ فیض الاسلام جز نمبر 5 شمارہ نمبر 24 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 312۔ آج شب جمعہ میں میں دعا گو ہوں پروردگار عالم آج کے دن بصدقہ چہارت معصومین علیہم السلام مرحومین کی بہترین مغفرت کرے جو اس دنیا سے گزر گئے۔ پروردگار عالم ان کی بہترین مغفرت کرنے کے ساتھ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ دیتی ہوں بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ دیتی ہوں بیمار مدینہ کا، جو بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، وینٹیلیٹرز میں، پروردگارہ سب کو مکمل بے عیب شفا عطا فرما۔ پروردگارہ مجھے جن دعاؤں کے لیے کہا گیا میں بھولنے والی ہوں تو یاد رکھنے والا ہے، پروردگارہ تمام دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں پروردگارہ کہ جو انسان اپنے آپ سے کہتے ہوئے بھی گھبراتا ہے۔ پروردگارہ تمام دعاؤں کو جو دل کے نہا خانوں میں بھی ہیں سب دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں جناب علی اکبر کی جوانی کا، پروردگارہ ہمارے جوانوں کی خیر ہو۔ پروردگارہ تجھے واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں اس بیوی کا کہ جس کی گود میں 2 ہی نگینے تھے، تمام بے اولادوں کو زندگی صحت و سلامتی والی اولاد نرینہ عطا فرما، امام زمانہ کے ناصرین و منتظرین عطا فرما۔ پروردگارہ میری وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے غیب سے بہترین اسباب پیدا کر، نیک گھر نیک بر عطا فرما، اور جو مائیں اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس قابل کر دے اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر سکیں، اور پروردگار عالم تجھ سے دعا کرتی ہوں، میرے الفاظ بہت ٹوٹے پھوٹے ہیں، مجھے دعا کرنا نہیں آتا، پروردگار عالم تجھے واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں مولا حسن کے وسیع ترین دسترخوان کا، مولا رضا کی شاہی کا، تمام مومنین و مومنات کے دسترخوانوں میں بے انتہا وسعت عطا فرما، وہ نعمت عطا فرما جو کبھی بھی زوال پذیر نہ ہو۔ پروردگار عالم تجھ سے واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں چہارت معصومین کے تمام مومنین و مومنات کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک چہارت معصومین کی زیارت نہ کر لیں۔ پروردگار عالم سب دعاؤں کی ایک دعا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب ان کا ظہور ہو ہمارا شمار ان کے ناصرین و منتظرین میں ہو۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔